السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. کراچی کے حالات روز بروز کیا بلکہ ہر گھنٹہ ہر لمحہ بتدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بعد اب وہاں پہ کاروباری حضرات نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے بھتہ خوروں سے اپنے دفاع کے لیے اب اسلحہ رکھیں گے. جب تمام فریقین جو ہیں وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہوں گے تو کیا صورتحال مزید خراب نہیں ہوتی جائے گی؟ کراچی کا حل کیا ہے؟ کراچی میں اتنی بدامنی جو ہے، اتنا انتشار جو ہے، اس سے اب کس طرح نجات ملے گی؟ روز اتنے انسان وہاں پہ جاں بحق ہو رہے ہیں کہ علمان الحفیظ. بلکہ اگر میں یہ کہوں آج کہ بوسنیا میں سول وار میں شاید کم لوگ مارے گئے تھے جتنے پچھلے 3 سال میں یہاں پہ مارے گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اعداد و شمار لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ شاید 1965 کی جنگ میں یا 1971 کی جنگ میں اس سے کم لوگ مارے گئے. اب آپ یہ سوچیں کہ ہم کتنا اس سے ڈیٹیچڈ یا الگ ہو کے سوچ سکتے ہیں. آج میرے ساتھ 2 انتہائی اہم لوگ ہیں. ایک سیاسی جماعت کے قائد اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن ہیں. لاہور سے پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ نگار، کالم نگار جناب حسن نثار صاحب، جنگ اخبار اور جیو ٹی وی سے منسلک ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے حسن نثار صاحب، بات یہ ہے کہ اگر فوج آ جاتی ہے جو کہ مختلف حلقے مطالبہ کر رہے ہیں اور حالات نہیں سدھرتے تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ پھر اس کے بعد دھڑن تختہ کلائمیکس وائنڈ اپ ہو جائے گا. پھر اور کیا؟ اٹس ویری سمپل. دیکھیں نا جی، آپ کے پاس آخری آپشن کیا ہے؟ فوج ہی ہے نا مبشر صاحب. اگر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو پھر کیا ہے جو ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا؟ وہاں فوج کچھ نہیں کر سکی نا. پورا زور لگایا انہوں نے، کچھ نہیں کر سکی، دوسرے پرویل کر گئے، کہانی ختم ہو گئی. اللہ نہ کرے. مطلب اس سوال کا تو یہی جواب بنتا ہے، مجھے تو اور کچھ سجھائی نہیں دیتا. عمران خان صاحب، آپ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر مجھے 3 مہینے کے لیے سندھ کا گورنر بنا دے تو میں کراچی کے حالات بالکل صحیح کر دوں گا. کیسے کریں گے؟ آپ کا روڈ میپ کیا ہوگا؟ میں نے اس کانٹیکس میں کہا تھا کہ اگر آپ ایک گورنر بنائیں، فوج تو آخری حربہ ہے نا، جس طرح ابھی حسن نثار نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو فوج سے پہلے ایک اور سٹیج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار گورنر لے کے آئیں. وہ اپنے نیچے لا انفورسمنٹ، اپنے نیچے غیر جانبدار لے کے آئے. یعنی کہ ایک پولیس ایسی لے کے آئے، پولیس آفیسرز پاکستان میں ہیں ایسے، ان پولیس آفیسرز کو لے کے آئے، نیچے ڈی ایس پی تک، تھانے دار تک اپنے لے کے آئے. اور اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو صرف یہ کہہ دیں کہ اگر آپ نے اس میں آپ کا کسی کے کارکن کو کوئی تحفظ نہیں دیا جائے گا، آپ کے دہشت گرد کو، آپ کے مجرموں کو تحفظ نہیں دیا جائے گا، غیر جانبدار گورنر کے نیچے لا انفورسمنٹ آپ لے کے آئیں. نصیر اللہ بابر نے مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 ہفتے کے اندر کراچی میں امن ہو گیا تھا. کہیں کچھ، اور اتنی قتل عام تھی ان دنوں میں، صرف اس لیے کہ اس نے پولیس کے ذریعے اور انٹیلیجنس ایجنٹس کے ذریعے کیا. میں آپ کو صرف ایک سٹیٹسٹک دینا چاہتا ہوں رینڈ کارپوریشن کی. رینڈ کارپوریشن نے 40 سال کی جتنی بھی دنیا میں انسرجنسیز ہوئی ہیں ان کی سروے کر کے اس نتیجے پہ آئے کہ 93% ساری انسرجنسیز پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے ختم ہوئی ہیں. صرف 7% فوج کے ذریعے ختم ہوئی ہیں. لیکن حسن نثار صاحب، پرابلم یہ ہے کہ ہر 2-3 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایک جلیل القدر وزیر مملکت یہ فرما دیتے ہیں کہ 2-4 دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ 2-4 دن جو ہیں وہ 3 سال سے آنے کو نہیں دے رہے. ان کو پتہ نہیں ہے، یہ نلائق ہیں، انیفیشنٹ ہیں، یا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ مبشر صاحب، یہ ان ساری چیزوں کا ملغوبہ ہے. کہتے ہیں نشہ بڑھتا ہے، شرابیں جو شرابوں میں ملیں، یہ ساری وائسز کا، ساری کمزوریوں کا، کجیوں کا، بدصورتیوں کا، مفاد پرستیوں کا یہ مجموعہ ہے. جو بات عمران نے ابھی کی ہے، یہی ایک واحد صورت ہے. فوج بھی آئے گی تو انفیکٹ فارمولا یہی ہوگا کہ ایک ایسا آدمی جو غیر جانبدار ہو، وہ ٹاپ پہ بیٹھا ہو، اس پہ کسی کا دباؤ نہ ہو، نہ وہ کسی کا دوست ہو، نہ وہ کسی کا دشمن ہو. وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے، انڈیپینڈنٹ اپنے ہی جیسے لوگ نیچے لے کے آئے تو پرابلم تو ایسا کوئی نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. لیکن پچھلی باری آپ نے اسی شو میں کہا تھا، خود حسن نثار صاحب نے کھری بات میں کہا تھا
کہ اب ایسے جلاد کی ضرورت ہے جس کو لنچ بریک بھی نہ دی جائے. جی بالکل. کن لوگوں کو مارنا پڑے گا؟ جی دیکھیں بات سنیں, میرا تو چونکہ کوئی ایجنسیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے ظاہر ہے, اور رپورٹنگ میرا شعبہ کبھی نہیں رہا, نیوز روم کے ساتھ میرا تعلق, میں ان معنوں میں جرنلسٹ ہوں نہیں جن معنوں میں نارملی جرنلسٹ سمجھا جاتا ہے. میں تو ایک اوپینین میکنگ کا کام کرتا ہوں. وہ جو میں نے عرض کیا تھا, جو عمران نے بات کی, اگر آپ اس کی روح میں اتر کے دیکھیں تو وہ ایک ہی بات ہے کہ ایک انتہائی واقعی یہ جو کلیشاز ٹائپ یہ جو گفتگو کرتے ہیں نا, چغلی چغلائی قسم کی سیکنڈ ہینڈ لنڈے کی گفتگو کرتے ہیں, اسلام کا قلعہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ میننگ لیس ہوتی. لیکن اگر واقعی آپ کو وہاں امن چاہیے تو وہ آہنی ہاتھوں سے ہی نصیب ہوگا, اور وہ مشکل کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, کراچی کا امن 72 گھنٹوں کے اندر اندر بحال ہو سکتا ہے اگر جو ٹاپ پہ بیٹھا ہو وہ آزاد ہو, غیر جانبدار ہو, نہ کسی کا دوست نہ دشمن, اور اسی طرح کی ٹیم اس کے پاس ہو, تو ایسی تحسین مجرموں کی. پرابلم یہ ہے عمران صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے تھرو کام کیا جائے, حسن نثار صاحب آپ سے ایگری کر رہے ہیں, لیکن پچھلے 3 سالوں میں ہزاروں پولیس افسران جو ہیں وہ سیاسی یعنی اور سفارشی یا سیاسی سفارشوں پہ بھرتی کیے گئے ہیں, اور وہ نلائق بھی ہیں, کام چور بھی ہیں, اور ان کے فیتھفل بھی ہیں. آپ ان سے کیسے امپلیمنٹ کر لیں گے؟ مبشر, میں نے تو نہیں کہا میں ان کے تھرو کروں گا, میں کہا میں اپنی پولیس لے کے آؤں گا. میں اپنے پولیس والے جو, اور پاکستان میں آپ حیران ہوں گے زبردست قسم کے پولیس آفیسرز ہیں, اور ایمانداری کو اس ملک میں آپ سزا دی جا رہی ہے. آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں جو مذاق ہو رہا ہے, کبھی ایک ایف آئی اے کا بدل رہے ہیں, کبھی دوسرا بدل رہے ہیں, کبھی نیب کا ہیڈ بدل رہے ہیں, اور کس کے لیے بدل رہے ہیں؟ این آر او کا کیا ڈرامہ آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں ہوا ہے, ساری انتظامیہ کو برباد کر رہے ہیں چوری بچانے کے لیے. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, حسن نثار نے بڑی ٹھیک بات کی, یہ ایکیومولیشن ہے, یہ ایک جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. انہوں نے خود پولیٹیکل پارٹیز نے قانون توڑ کے میرٹ کو برباد کر کے اپنے سفارشیوں کو اندر ڈال کے ان کے ذریعے چوری کر کے انہوں نے سارا نظام آج ادھر پہنچا دیا ہے کہ کراچی کی پولیس جو ہے انہوں نے اپنے کارکن بھرتی کروا کے اچھے آفیسرز کو ٹرانسفر کروا کے انہوں نے آج پولیس کو بالکل نکارا کر کے رکھ دیا, اور آج مجرم راج کر رہے ہیں. 1.5 کروڑ کا شہر ہے اور 15-20 ہزار لوگ اس سارے شہر کو برباد کر رہے ہیں. دکاندار شور مچا رہے ہیں, بزنسز برباد ہو گئی ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لاشیں کاٹ کے بوریوں میں ڈال کے دے رہے ہیں. یہ ہونا ہی تھا کیونکہ انہوں نے خود برباد کیے اس ملک میں اندر لا انفورسمنٹ. دیکھیں آج مبشر پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. یہ جو مجرم جو سیاست میں صرف آتے ہیں مال بنانے کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے, فورن بینک اکاؤنٹس کے لیے, بڑے بڑے محل باہر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, جائیدادیں ان کی باہر ہیں, مال ان کا باہر پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے قرضہ کتنا چڑھا دیا اس پاکستان کے اوپر. آپ سوچیں کہ 4 سال کے اندر, صرف 4 سال میں پاکستان کا قرضہ تقریباً 5 کھرب سے 11 کھرب پہ پہنچ چکا ہے. تقریباً 6 کھرب انہوں نے ساری تاریخ میں 60 سال میں جو قرضہ چڑھا تھا انہوں نے اس سے زیادہ 4 سال میں کر دیا. کیوں کیا؟ ان کو کیوں نہیں فکر؟ کیونکہ ان کا سب کچھ باہر پڑا ہے. اس لیے آج پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے. یہ جو لوگ یہ جو بار بار اور کہہ رہے کہ جی ہمارا ووٹ بینک ہے, جس طرح بھیڑ بکریاں ووٹ بینک میں, پاکستانیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مجرموں سے ان کا ٹولہ ہے, ان کے مفادات ہے. مجھے دوسری بات بتائیں حسن نثار, آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ دنیا کے اندر اگر کولیشن پارٹنرز میں لڑائی ہوتی ہے وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں گورنمنٹ. یہ کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں اور چمٹے ہوئے ہیں اقتدار سے, کیونکہ دن کی دن دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں, مال بن رہے ہیں ان سب کا, ان کے مفادات ہیں, اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ عوام کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے, یہ جمہوریت کے لیے نہیں, یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے. کیوں جی؟ نہیں, جو عمران بیسیکلی تو جو بات کر رہے ہیں 100% اس کے ساتھ تو پاگل ہی ڈس ایگری کرے گا. بالکل, وہ تو ہی اسٹیٹنگ نیکڈ فیکٹس. لیکن بات یہ ہے کہ جب کافی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں, خود میڈیا والوں کے سامنے آتی ہیں, تو آپ لوگ اس کو, میں آپ سے مطلب میڈیا جی میں اگنور کر دیتا ہے. جب میاں شہباز شریف نے کہا کہ میں نے اب جتنے میرے پیسے باہر ہیں وہ پاکستان میں واپس لانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا, یہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھتا یا اب کوئی یعنی از خود نوٹس نہیں لیا جاتا کہ یہ پیسے باہر گئے کیسے تھے؟ کیونکہ بینک کے تھرو نہیں گئے تو منی لانڈرنگ ہوئی ہے. یہ تو دیکھیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کا کچھ بھی نہ زیر غور ہے, آپ کا تو سلسلہ ہی اور ہے.
جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو پورا پاکستان اس بات پہ حیران ہے. جہاں دیکھیں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یار یہ بے شمار کیسز ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ایک اور بڑی دلچسپ بات جو آج کل ایک زبان زد عام ہے بات کہ بہت زیادہ فارن ایکسچینج باہر سے آ رہا ہے. بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیں, پاکستانی جو باہر کام کر رہا ہے ایکسپیٹ, وہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ مجھے بتائیں ان کی اجرتیں بڑھ گئی ہیں؟ وہ حالات بہتر ہو گئے ہیں؟ نہیں, یہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جو باہر جا کے ڈرائی کلین کر کے روسی لباس پہن کے اسلام قبول کر کے پاکستانیت قبول کر کے واپس آ رہا ہے. یہ یہاں کی ڈکیتیاں ہیں جو وہاں جا کے ڈرائی کلین ہو کے واپس آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ باہر سے بہت پیسہ آ رہا ہے. لیکن عمران خان آپ کے اوپر بڑی کاری ایک ضرب لگائی نون لیگ نے. وہ کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی لاشوں کے اوپر سیاست کا خواب عمران خان ہی دیکھ سکتے ہیں, تبھی گورنر بننے کا خواب انہوں نے دیکھا. نہیں, فضول بات کی ہے انہوں نے. ویسے یہ اس کا جواب عمران بعد میں دیں گے, پہلے میں دوں گا. ایک سمبولک بات کی ہے عمران نے, حالانکہ میں نہیں جانتا, میں نے سنا نہیں ہے, میں نے پڑھا ہے. اور جب آپ کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو اس میں باڈی لینگویج نہیں ہوتی, اس کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہے بعضوں کا چیز. لیکن میں تو ان کو تو بہانا چاہیے, چونکہ وہ عمران سے خوفزدہ ہیں. عمران تو اب نماز بھی پڑھے گا تو وہ اس کو کچھ اور طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے. باقی آپ ان سے پوچھ لیں. جی عمران. دیکھیں میں نے اور بھی بات کی تھی, میں نے کہا ایئر مارشل اسد خان جیسے آدمی کو لے آئیں. میں نے کہا اس کو گورنر بنائے جو جس طرح حسن نثار نے کہا, جن کا نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی دوستی ہے. آپ کو ایک غیر جانبدار آدمی چاہیے جس کی ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے نا بیسیکلی, نہ فائدہ نہ نقصان. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, ایئر مارشل اصغر خان کا میں نے نام لیا, میں نے یہ بھی کہا کہ ہاں میں تیار ہوں, لیکن ظاہر ہے اس کانٹیکس کے اندر اور طرح بات کی تھی کہ غیر جانبدار جو, کیونکہ میرے تو کوئی مسئلہ لوگ نہیں ہے, پروف کرنا تھا نا میرے میری طرح کا غیر جانبدار نہیں ہے. اس لیے میں پولیس کو کہوں گا کہ جو آپ نے دہشت گرد پکڑا آپ نے اس کو قانون کے کٹارے میں کھڑا کرنا ہے. میں کسی کو تحفظ نہیں دوں گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے, ایک قانون عوام کے لیے, ایک قانون ان کے لیے. اب چھوٹے چور کے لیے جیل, بڑے ڈاکو کے لیے NRO. ان کے پیسہ باہر پڑا ہے, لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیسہ پاکستان لے کے آؤ. یہ کبھی بھی ایک قانون نہیں پاس کریں گے. میری یہ یاد رکھنا بات, جو میں کہتا ہوں اگلے دن نون لیگ وہی چیز کہہ دیتی ہے مبشر. میں سستی روٹی کہتا ہوں وہ سستی روٹی کہتے ہیں, میں ایجوکیشن ایمرجنسی وہ, یعنی جو توتے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات وہ نہیں کہیں گے, کبھی نہیں کہیں گے کہ اساس سے ڈکلیئر کرواؤ. یہ کبھی نہیں کہیں گے, کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہے گی ان کے لیڈران کے پیسے باہر پڑے ہیں اور ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. یہ نہیں ڈکلیئر کر سکتے کیونکہ انہوں نے ٹیکس بھی چوری کیا اور انہوں نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہے. اس لیے ان کی پارٹی کارکن کبھی یہ بات نہیں کرے گا. اسمبلی ٹیکس پہ لگا کے عوام کی کمر توڑ دی ہے, مہنگائی کر کے, لیکن ایک بات نہیں کریں گے, اساسے ڈکلیئر کرو. کیونکہ یہ ادھر ان سب کا کامن انٹرسٹ ہے کہ چھپائے رکھو, اپنے نام پہ کچھ نہ رکھو. 5,000 روپیہ سال کا ٹیکس دو, اربوں پتی ہو, بڑے بڑے محلوں میں رہو, آپ ٹیکس نہ دیں, عوام بیچاری کو قتل کرتے رہو, ٹیکس ڈال کر, مہنگائی. تو ان کے یہ اصل میں یہ ایک ٹولہ آپ کے اوپر آ گیا پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ یہ اربوں پتی بن گئے اس نظام کی وجہ سے. اور یہ اس لیے چھوڑیں گے نہیں گورنمنٹ, لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے, برا بھلا کہیں گے ہر روز ٹی وی پروگرام میں, لیکن چھوڑیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ہمارے سیاسی سسٹم کے اندر ہی ہیں. بٹ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں, حسن نثار ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عمران خان کی. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب, بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے اب مجھے یہ لگ رہا ہے, بلکہ میں 2 دفعہ میں ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا جب ہم کہتے ہیں کہ سیاسی افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ جو کلپریٹس ہیں, جو قاتل ہیں, وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں موجود ہیں جس کو اکنالج کیا جا رہا ہے. تو اب ہم پش پنائی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. میں ایک اور بات عرض کروں, یہ دماغوں کو کوڑ ہے, سوچیں ٹیڑھی ہیں. مثلا آپ تھرو آؤٹ یہ سن رہے ہیں, اور جب بھی کراچی میں اس طرح کا طوفان ہے, ایک بات کی جاتی ہے کہ کراچی پاکستان کا اکنامک کیپٹل ہے, کراچی پاکستان کا معاشی ریڑھ کی, اقتصادی ریڑھ کی ہڈی ہے. بندہ پوچھے اگر یہ نہ بھی ہو تو وہ جانور ہیں, وہ کوئی آپ کی شکار گاہ ہے کراچی جہاں آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ چیچو کی ملیاں میں بھی ہو تو برا ہے. ہمارے دماغ دیکھیں کس طرح کام کرتے ہیں.
کہ کراچی میں اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کراچی پورٹ سٹی ہے اور بڑا امپورٹنٹ شہر ہے اور انسانی جان سے اکنامک امپورٹنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ بے حرمتی ہے. لیکن ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں, یہ چونکہ جب بم پھٹتے ہیں, جب جسموں کے پرخچے اڑتے ہیں, جب انسان مرتے ہیں, جب خون پھیلتا ہے, جب ایمبولینسز چیختی ہیں, تو اس میں چونکہ ایلیمنٹ آف ڈرامہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہارر ہوتا ہے, تو اس پہ بات بہت زیادہ. یہاں بھی یہی حال ہے. یہ پورے ملک کی کہانی ہے. کراچی چونکہ بہت بڑا ہے اور باقی اور ریزنز, اور دوسرے جو میں نے کہا اٹ از ٹو لاؤڈ. یہ دھماکے کی آواز ہوتی ہے, دور تک جاتی ہے. بندہ جب مرتا ہے, خون پھیلتا ہے, تو وہ ڈراؤنے منظر بڑے خوفناک ہوتے ہیں. باقی کہاں امن امان ہے؟ ذرا غور تو کریں. پنجاب کے اعداد و شمار نکلوا کے دیکھیں یہاں کرائم کا کیا حال ہے. عمران خان, بات یہ ہے کہ آپ کے متعلق اب میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ نے ابھی ایک دھرنا کیا, بڑا کامیاب دھرنا تھا, لیکن کوئی زیادہ کوریج نہیں ہوئی اس کی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ایک بچے کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے تو گھر کے ہر کام کے لیے والنٹیئر کرتا ہے کہ سبزی لینی ہے تو میں جا رہا ہوں, انڈے لینے ہیں تو میں جا رہا ہوں. تو اب ایک دھرنا آپ کا کامیاب ہوگا تو اب آپ بار بار صرف دھرنے کرنے آ رہے ہیں. حل کیا ہے ہمارے پاس ان چیزوں کے؟ مبشر, حل ایک یہ ہے, ان کو بے شرموں کو ریزائن کرنا چاہیے. جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ تو کراچی میں ہو رہا ہے. ابھی حسن نثار نے کہا, کسی نے پوچھا ہے کہ سارے 1,40,000 فوج آپ کی قبائلی علاقے میں, اب تو رپورٹ ہی نہیں آتی. اتنی آتی ہے کہ جتنے فوجی مر گئے اتنے ملیٹنٹ مر گئے, کوئی پتہ نہیں کون مر رہا ہے. ڈرون اٹیک کل ہو گیا ہے, سسپیکٹڈ ملیٹنٹس مر گئے ہیں, کسی کے گھر میں مارا ہے, پتہ نہیں کون مرے ہیں سسپیکٹڈ, کسی کو نہیں پتا. بھیڑ بکریوں کی طرح پاکستانی مارے جا رہے ہیں. کوئی فکر نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے ڈرون اٹیکس پہ, وہ ماری جا رہے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. مفاہمت ہو رہی ہے جی. سیاست میں کوئی حرب آخر نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ کا دین ایمان نہیں, آپ نے مال بنانا, تو کچھ بھی جائز ہے. آپ دیکھیں کرائم دیکھیں, آپ پنجاب میں کرائم دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے. 50% کرائم ایک سال میں بڑھی ہے. اور کون سی کرائم بڑھی ہے؟ کرائم بڑھی ہے, آرمڈ رابریز بڑھی ہیں, قتل بڑھے ہیں, یعنی چھوٹی کرائم نہیں بڑھی. آپ بلوچستان سارا دیکھ لیں, اب آپ بے روزگاری کا عالم دیکھ لیں. آپ اپنی بزنس مین, آج انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آج فیصلہ آباد چلے جائیں, وہاں بزنس مین کا حال پوچھ لیں کیا ہو رہا ہے. گیس ہی نہیں ہے, بے روزگاروں کی فوج ہے. مہنگائی دیکھ لیں, کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. یعنی سٹیل مل کا نقصان جو 8 ارب کے نفع میں تھی, آج 40 ارب کے نقصان پہ ہے. 100 ارب روپے کے ریلوے نقصان میں ہے, 200 ارب روپے کا پیپکو نقصان میں ہے, پی آئی اے 300 ارب کے نقصان میں ہے. یہ ساری چوری ہو رہی ہے, ڈاکے مارے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس حکومت کا جواز کیا رہنے کا؟ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سا کام اچھا کیا جی, یہ حکومت تو خود نہیں جاتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. حسن صاحب, یہ حکومت تو خود نہیں جاتی, نہ یہ ریزائن کرے گی. وہ تو ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے بھی مطالبہ کیا گیلانی صاحب سے کہ اگر آپ حالات نہیں کنٹرول کر سکتے ریزائن کریں. تو میں تو الطاف حسین صاحب کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ گیلانی صاحب نہیں ریزائن کریں گے. اچھا, کوئی بھی نہیں کرے گا. تو پھر یہ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں, اب عمران بیٹھے ہیں, میں نے ان سے بات کی تھی, ان کے سامنے بات ہو رہی ہے نا. میں نے کہا تھا کہ آؤ اور عملاً کنفرنٹ کرو. میں تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہوں, میں قسماً کہتا ہوں, میں اگر ساتھ نہیں چلتا اور پہلی گولی نہیں کھاتا تو میری پیدائش پہ لعنت. عمران گواہ ہے. میں نے کہا تھا کنفرنٹ کرو. شروعات کیسے کرنی چاہیے میں آپ کو عرض کروں. انہوں نے جو اپنے گھروں کے اور اپنے دفاتر کے باہر ناجائز قبضہ گروپ, خود حکمران پوری سڑکیں گھیر کے بیٹھے ہیں, ان کو ٹھڈے مارو. اپنے ورکر کو لے کے نکلو, میں چلتا ہوں ساتھ, میں ورکر نہیں ہوں تمہارا, میں آرڈینری پاکستانی کے طور پہ تمہارے آگے کھڑا ہوں گا. آئی ول ریسیو دا فرسٹ بلٹ. ٹھڈے مار کے وہ جو انہوں نے اگر میری بات گزارش سن لیں, وہ جو گند بلا انہوں نے سڑکوں پہ رکھا ہوتا ہے, رستے روکے لوگوں کے, اٹھا کے باہر پھینکو. تمہاری اوقات کیا ہے تم. ایک اور بات, کوئی خادم آئے مخدوم آئے, سڑکیں بند, عمران سے پوچھیں, میں نے ان کو کہا تھا کہ عملاً کچھ کر کے دکھائیں, کو ڈلیور کریں. اور بہت کچھ ہے جو آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ڈلیور کر سکتے ہو. پورا پاکستان عمران کے پیچھے کھڑا ہوگا. یہ اعلان کر دے گا میں نہیں روٹ لگنے دوں گا. تمہیں اپنی جانیں اتنی پیاری ہیں, دفع ہو جاؤ, کوئی اور کام کرو. تم نے لوگوں کی سڑکیں روکی ہوئی ہیں, اگر یہ تمہارے باپ نے تمہیں دی ہیں تو ہمیں ان کی رجسٹریاں دکھاؤ, ورنہ لوگوں کے راستے مت روکو. اور ایک اور فراڈ ہے کہ جب سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو بنیادی حقوق سسپینڈ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, بات کرتے ہو عمر بن خطاب کی,
بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کی. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. میں نے عمران خان کو یہ کہا تھا, سامنے ہیں ان سے پوچھیں. عمران خان آئیں ان کو کنفرنٹ کریں. آپ مجھے بتائیں نا, آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ جیل نہیں جانا چاہتے؟ دھرنا تو بڑا ہارملیس چیز ہے نا, کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ آئے, بیٹھے, نعرے مارے, گھروں گھر ہی چلے گئے. کیا بات ہے؟ یہاں تو کنفرنٹیشن ہوگی, یہاں تو ماریں گے. بتائیں نا جی, کب قدم بڑھا رہے ہیں آپ؟ یا ان کے گھروں سے سڑکیں خالی کرائیں, یا یہ ہمیں گولیاں ماریں اور پورا پاکستان کھڑا ہوگا. عمران خان, میں نے تب بھی کہا تھا, یہ میرے گھر پہ بات ہوئی تھی, میں نے کہا دیکھو آپ نکلو باہر, یہ صرف سٹیٹمنٹ سے بات آگے نکل گئی ہے. ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے جائیں, یہ جواباً ہمارے سینوں پہ گولیاں ماریں, موسٹ ویلکم. لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ ملک ہم نے اپنے بچوں کو دے کے جانا ہے. یہ ان بدماشوں کی گردنیں آج اگر ہم نہیں توڑیں گے, کون توڑے گا؟ کیوں جی خان صاحب, کون توڑے گا؟ مبشر, یہ بالکل حسن نثار ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آتے ہیں ووٹ لے کے خادم اعلیٰ بننے کے لیے, عوام کی خدمت کرنے کے لیے, اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے سب کا, ذاتی مفادات, قبضہ کر لو. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ذرا جا کے دیکھا کریں, ان کے گھروں کے بار بار زمینیں انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہیں. اب آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا, کہ ایک کانٹریکٹر کو اندر کروا دیا جعلی کیسز میں چیف منسٹر کے آرڈر پہ, کیونکہ اس کے چیف منسٹر ہاؤس کے باہر جو زمین تھی وہ کوئی پارک بننی تھی. یعنی کہ 9 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے, وہ ٹھیک بچارے رو رہے ہیں, سرائکی صوبہ کو شور مچا رہا ہے, کوئی بہاولپور صوبہ شور مچا رہا ہے, کیوں اس کو چیف منسٹر کو 9 کروڑ لوگوں کو نہیں فکر. ایک کانٹریکٹر کو اپنے گھر کے باہر پارک وہ ٹھیک نہیں بن رہی تھی تو اس کو اندر کروا دیا جھوٹے کیس میں. یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, ان کے آپ ذرا پیچھے سے دیکھ لیں کہ ان کو کتنا فکر ہے پاکستان کی, کہ کراچی جل رہا ہے, وہ آصف زرداری بحرین گیا ہوا ہے, نواز شریف عمرہ کرنے چلا گیا ہے, کوئی جب وہ فلڈ آ رہے تھے زرداری صاحب پہنچے ہوئے ہیں اپنے شیٹو فرانس میں دیکھنے کے لیے 10 دن دورے پہ. یعنی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت. کیونکہ جب تک, آپ کو میں ایک بات بتا دوں, جب لیڈران کے پیسے اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں, ایک تو باہر سے وہ مینیپولیٹ ہوں گے. یہ ہمیشہ یہ جو ساری این آر او کی الیکشن لڑی گئی تھی, یہ ساری باہر سے لڑوائی گئی تھی. یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس الیکشن کا یہ نتیجہ ہونا تھا. لیکن عمران صاحب, پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں حسن نثار صاحب کی بات سے, میں تو ایگری کر رہا ہوں, میں تو بالکل, تو کنفرنٹ آپ اعلان کریں نا کہ پہلی تاریخ سے کنفرنٹ کریں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخر میں فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے, وہ ٹائم ہم آخر آپ ایسا کریں نا, رائے ہم تیار کر رہے ہیں, آپ ایک ہفتے کی بات دے دیں. نہیں عمران, آپ ان کو دو 90 دن کا نوٹس, 3 مہینے کا, کہ اپنے بندوبست کرو. اچھا بات یہ ہے کہ تم ناجائز, تم سارے قبضہ گروپ کو اپنی ذاتی سرکاری رہائش گاہوں اور دفتروں کے بعد سے وہ سارا کچھ تم اٹھاؤ. اگر زندگی عزیز ہے گھر جاؤ, اگر بزدل ہو تو گھر جاؤ. عمران خان اگر میری بات, اور دوسری بات, اگر کسی نے سڑک روکنے کی کوشش کی, میں چڑھاؤں گا گاڑی اپنی. میں بھی تیار, آپ بھی تیار ہیں. عمران چلیں, آپ لیڈ کریں, ہم کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. عمران خان, اگر آپ نے ان سیاسی قابضین کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو میں اور حسن نثار آپ کی پہلی گاڑی میں آگے چلیں گے. چلیں, یہ ہمارا وعدہ ہے. آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. میں اپنے آپ کو انقلابی سمجھتا تھا, آپ دونوں تو میرے سے بھی آگے نکل. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کا ٹائم دے, ختم ہو گئی بات اپنا. ابھی 90 دن کا ٹائم دے دیں. میں یقین دلاتا ہوں. 1 منٹ, میں بالکل ایگری نہیں کرتا. 1 منٹ, سڑکوں پہ ہوگا انشاءاللہ. نہیں, 1 سڑکوں پہ نکلیں گے. 1 منٹ, لیکن میں حسن نثار صاحب سے رکے گی گجرانوالہ. 1 منٹ, میں نے لانگ مارچ نہیں کرنی ہے. میں نے لانگ مارچ نہیں کرنی ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. میں نے سیاسی قابضین کو ان کے, یعنی جو انہوں نے ناجائز قبضے کیے وہاں سے اکھاڑنا ہے. میں اس سے ایگری کر رہا ہوں. اور سڑکیں اگر یہ روکیں گے تو ہم ان کے رستے روکیں. بالکل, ہم کھڑے ہو جائیں گے وہاں پہ, دیکھتے ہیں کس کا روٹ لگتا ہے. اب کر کے دکھائیں. پولیس کا بندہ ہے, اس کو گاڑی چڑھاؤ. لیکن میرا ملازم ہے. لیکن حسن نثار صاحب سے میرا ایک بات پہ اختلاف ہے. یہ 90 دن کا ٹائم دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 90 دن میں تو ملک پتہ نہیں رہے کہ نہ رہے. یہ پتہ نہیں کیا حال کر دیں گے. 90 دن اس لیے تمام حجت پورا ہو جائے, اس ملک کے عوام جان جائیں کہ کوئی ایجیٹیشن نہیں. عمران خان کوئی مہم جو آدمی نہیں, پورا ٹائم دیا ہے. آرگومنٹ کرو, بات کرو ہمارے ساتھ, ورنہ یہ بدماشی ہم جبرن ختم کریں گے. جبرن کریں گے. حسن نثار صاحب, عمران خان صاحب, آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عمران خان, 1 ہفتے کا, 2 ہفتے کا, 3 ہفتے کا نوٹس دیں, ڈیٹ اناؤنس کریں. میں اور حسن نثار گاڑی لے کے آپ کے ساتھ ہیں وہاں پہ.
نہیں آپ میرے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ ہم یہ جو سارا کر رہے ہیں پاکستان میں رائے عوام کو تیار کر رہے ہیں. ہم فیصلہ ہم نے تو اناؤنس کر دیا پاکستان بچاؤ حکومت ہٹاؤ. ہم ایک پوری یہ تحریک تیار کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ جو سڑکوں کے اوپر فیصلہ ہوگا. کیونکہ ان سے دیکھیں نا، اگر تو کوئی ان کو شرم ہوتی تو کوئی یہ چلے ہی جاتے، کیونکہ ملک تو برباد ہو رہا ہے. لیکن وہ تو اب ہم کلیئر ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ملک جدھر مرضی جائے، بس ان کی کرسیاں رہیں، ان کا پیسہ بنتا ہے. یار ہم ایک بات تو کر سکتے ہیں نا، دیکھیں میری ایک بات سنیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں نا. اگر ڈر لگتا ہے تو بتا دیں آج، کیونکہ مجھے ڈر نہیں لگتا. میں تحریک انصاف کا کارکن نہیں ہوں، میں کسی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہوں. ایز اے سٹیزن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں نا، عید کے دن تک آپ ڈیڈ لائن دیں، عید کے اگلے دن ہم سارے چلتے ہیں کراچی، پورا پاکستان چلتا ہے کراچی، اور اگر وہاں کوئی گولی چلاتا ہے تو اس کا ہم خود وہیں پہ عدالت لگا کے فیصلہ کریں گے. پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم لوگ کر لیتے ہیں. پھر حسن مبشر، پرابلم کراچی کا یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے اندر جو ساری پولیس ہے نا، اس کو برباد کر کے، اور انتظامیہ کو بالکل انہوں نے. بابا ہم خود پولیس بن سکتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمیں کسی سے سفارش کرانی ہے. میری بات سن لیں ذرا. دیکھیں ایک تو ان کو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو اوپر پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں جی کہ ہم بڑی کوشش کر رہے تھے، ملک میں جمہوریت آ گئی تھی، جمہوریت کے نام پہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جمہوریت آ گئی تھی تو انہوں نے دیکھے نا کیا کیا، غیر جمہوری کام کر دیا. ہم ان کو موقع تھوڑا دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ ان کے سامنے ہے نا لا اینڈ آرڈر، اب کیا کریں گے یہ، کیونکہ ان کی کری کرائی سامنے آ گئی ہے. مسلح گروپ انہوں نے تیار کر دیے ہیں، اپنے کارکنوں کو بندوقیں پکڑا دی ہیں، ان سے یہ بھی پیسہ بناتے ہیں، وہ بھی پیسہ بناتے ہیں. پولیس کے تھانے بکتے ہیں کہ اچھا تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، اتنا رکھ لو. آپ لوگوں کی مصلحت ہے نا، میں آپ کو پوائنٹ بلینک ایک بات بتا رہا ہوں، بالکل کھری بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری بات کو ہر طرح سے غلط ثابت کرے، لیکن اگر اس طرح کی مصلحتوں کا شکار ہونا ہے تو 6 مہینے میں پتہ نہیں یہ ملک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں مبشر، ملک تو رہے گا انشاءاللہ. کیسے؟ اور ملک کے حالات جو بھول برے گئے ہو آپ رہے ہیں، ایسٹ یہ عوام پاکستان کو کو؟ اللہ جگا رہا ہے، ایسٹ پاکستان لوگوں بھول کو گئے جگا رہا ہے. کیوں جی حسن نثار صاحب، ایسٹ پاکستان کہاں گیا؟ ہمیں بڑے آرام سے ہم کہہ رہے تھے پاکستان ہمیشہ رہے گا، رائے ہمیشہ کے لیے. سوری، ایسٹ پاکستان میں جو ہوا تو وہی ہو رہا ہے. وہ تو ملٹری ایکشن، اگر اس وقت جو پولیٹیکل پروسیس کو سیبوٹاج کر کے ملٹری ایکشن کروایا گیا وہ بھائی صاحب ابھی بھی تو وہی ہو رہا ہے، اور وہ بھی حقوق کی جنگ تھی. اگر آپ نے لوکل باڈیز کو ڈیزالو کر دیا تو ابھی بھی تو دے رہے ہیں، وہ بلوچستان میں بڑی جائز لگ رہی ہے. بجائے پولیٹیکل پروسیس کرنے کے وہاں جو ہو رہا ہے اس وقت قتل عام بلوچستان میں، یہ جان کے دھکیلا جا رہا ہے باہر. لیکن میں صرف آپ کو پاکستان کا اس وقت بتاتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ایک غریب آدمی کو جو کہ حقیقی پاکستانی ہے اس کو کیوں نہیں مؤثر کرتے اور آ کے جو قبضے کی سیاست ہے اس کا خاتمہ کر لیں. ہاں یہ ٹھیک ہے بات آپ کی، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں تو سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ جو انہوں نے پلاٹ قبضہ کیے ہوئے ارد گرد، یہ تو تھوڑی سی چیزیں ہیں. اسلام آباد میں آپ حیران ہوں گے حسن، آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہاں جدھر میں یا میرا فارم ہاؤس تھا، باہر میں نے دیکھا کہ پارک کے اندر پورے قبضے ہو رہے ہیں. اور میں نے پتہ چلا ہے تو انہوں نے کہا جناب سینیٹر صاحب قبضہ کر رہے ہیں. میں نے سپریم کورٹ میں گیا، انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا، میرا انہوں نے ٹیوبویل چلا دیا یہ قبضہ گروپ نے. حالانکہ میں کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں، لیکن سوچیں کہ ان کی جرت کیا ہے یہ قبضہ گروپ کی. اور وہ آدمی کون ہے؟ وہ آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی کا ہیڈ بیٹھا ہوا ہے جو یہ قبضہ گروپ کو اس کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہر جگہ جو آج کرائم پاکستان میں ہو رہی ہے، پیچھے یہ اوپر پولیٹیکل فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خود کرائم کروا رہی ہیں. آج ملک کے اوپر قبضہ ہوا ہے. یہ صرف ایک انہوں نے گھروں کے باہر نہیں قبضہ کیا ہوا، یہاں کتنے ایکڑ زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں انہوں نے. آپ اگر سی ڈی اے کا چیک کر لیں، پیچھے سارے پولیٹیکل فورسز بیٹھی ہیں، اتنی قیمتی زمین انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. اس کی سمبولک ویلیو ہوگی خان صاحب. یہ جو میں بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کا قبضہ اس کے بعد چھڑایا جا سکے گا جب آپ ان سے 100 200 400 500 700 ایکڑ چھڑائیں گے نا. پاکستان سے قبضہ ان کا ویسے ہی چھٹ جائے گا. یہ سمبولک بات ہے. جب وزیر اعظم کا قافلہ گزرتا ہے، سڑک رکتی ہے اور ہم اس کو انسپٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تیرے باپ کی سڑک نہیں ہے، تو ایسے گزر جیسے کسی مہذب ملک کا وزیر اعظم گزرتا ہے. جب ہم اسے کنفرنٹ کرتے ہیں تو مسئلہ وہ ٹریفک کا نہیں ہے، اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. بات یہ ہے کہ جب تک کنفرنٹ نہیں کریں گے براہ راست کہ جب اینٹوراجز کے اوپر ایمبولنسز کو روکا جاتا ہے
تو کیا یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ وہاں پہ اس روٹ کو بلاک کرنے کے لیے آپ کون سا قانون توڑیں؟ بالکل ٹوٹل وائلیشن ہے، ہر قانون کی وائلیشن ہے. ان کی اپنی ذمہ داری دیکھیں، یہ آتے ہیں سرو کرنے کے لیے، خادم اعلیٰ خادم بننے کے لیے، لیکن بن جاتے ہیں حکمران. انہوں نے ساری جو چیزیں کرتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے. آپ صرف یہ بالکل اچھا، یہ اس بات کو علیحدہ چھوڑیں، یہ میں بالکل اس کو سیریسلی سوچوں گا کہ ہم نے ایک دن کال دے دیں گے کہ جتنی انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں اپنے محلوں کے ارد گرد ان کو چھڑائیں. یہ علیحدہ ہے، یہ اس کے اوپر میں پورا اپنی پارٹی میں ڈسکس کروں گا. سرکار کی لیکن میں آپ کو ایک اور بات، جی عوام کا رستہ ہے روکا ہوا ہے، تم ہمیں لگتے ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو رستے روکے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کے اوپر ہم ایک پورا پلان ڈیوائز کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک دفعہ ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی. ہم نے صرف انہوں نے یہ جو سڑکیں روکتے ہیں، ہم نے صرف اس لیے ان کو ایک دفعہ اس کے اوپر بھی سوچ آئی تھی کہ ہمیں توڑیں ان کے یہ جو روڈ بلاکس ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہماری اپنی کارکنوں نے پھر وائلنس کی طرف جائے گا. ہم صرف وائلنس کو کیونکہ پرامن رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم وہ چیزیں کریں، پرامن ایک تحریک اٹھائے پاکستان میں. لیکن جس طرف پاکستان جا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہی سارے اب ان سے قبضہ چھڑانے کے لیے میرے خیال میں ہمیں تھانے بھرنے پڑیں گے، جیل بھرنے پڑیں گے. یہی کچھ ہوگا. میں عمران خان صاحب آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے رول ماڈل، ہمارے قائد، ہمارے ٹیچر، لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں، لیکن ان کو بھی تلوار نکالنی پڑی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں بہت کیٹیگوریکلی، یہ لاتوں کے بھوت ہیں. ان کے جب تک گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ انسان کے بچے نہیں بنیں گے. حسن نثار صاحب، عمران خان صاحب، کنفرنٹ کرنا پڑے گا، یہ جنگ سڑک پہ لڑنی پڑے گی. ویلکم بیک فرام دا بریک. عمران خان، کیا یہ صحیح نہیں ہے ان دا اینڈ کراچی کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ یہ بھتہ مافیا ہو یا لینڈ مافیا ہو یا ٹرانسپورٹ مافیا ہو یا سیاسی مافیا ہو، یہ مافیاز ایک یعنی معاشی مافیا وہاں پہ چل رہا ہے کہ جو ہر آدمی اس سے بینیفٹ کرنا چاہ رہا ہے. یہ سیاسی حل اس کا نہیں ہے. یہ کرمنلز ہیں جو خود سیاسی جماعتوں کے اندر بھیڑے بن کے رہ چکے ہیں. تو اب ان ساری سیاسی جماعتوں سے کس طرح ہم امید کریں کہ پاکستان کو راہ راست پہ لے کے جائیں گے؟ یہ نہیں کر سکتی مبشر، یہ نہیں کر سکتی. یہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ سارے کمپرومائز لوگ ہیں، یہ این آر او کے لوگ ہیں، یہ ان میں سے مجرم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں، دنیا میں اگر آپ نے کہیں بھی قانون نافذ کرنا ہے، اس کا ایک پرنسپل ہے، پہلے میں اپنے اوپر قانون نافذ کروں. آج میں شوکت خانم کے اندر اگر قانون اگر ہے وہاں اور لوگ نہیں قانون توڑ سکتے، کیونکہ عمران خان قانون نہیں توڑتا اور نہیں توڑ سکتا. اگر میری پرچی وہاں نہیں چلتی، میں کسی کی سفارش کروں، وہ جب ویسٹ پیپر باسکٹ میں پھینک دیتا ہے، کسی کی بھی پرچی نہیں چل سکتی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ شوکت خانم کا کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، جدھر مرضی سے، آرمی چیف، کہیں سے آپ سفارش لے آئیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سفارش نہیں مانیں گے. قانون ہے وہاں. ملک کے اندر قانون ایسے چلتا ہے جب آپ کے ملک کے اوپر سربراہ جو ہے اپنے اوپر قانون نافذ کرتے ہیں. یہ سارے قانون توڑ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، 18 سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، یہ نہیں مان رہے. جب خود سپریم کورٹ کے یہ قانون پہ نہیں چل رہا ہے، مجرم ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں این آر او لے کے، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں، کیونکہ قتل کے کیسز ہیں. اب ان سے آپ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ کراچی میں امن لے آئیں گے؟ انہوں نے گنڈے پالے ہوئے ہیں، انہوں نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں، ان سے وہ بھی پیسہ بناتے ہیں، یہ بھی پیسہ بناتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دم ٹھیک کر لیں گے ان کو؟ رائٹ. ان کے آپس میں لڑائیاں ہو چکی ہیں. مائی لاسٹ کوسچن، ان کے پاس جواب ختم ہو چکے ہیں. مائی لاسٹ کچھ نہیں کر سکتے سوائے پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے، سوائے ایک نئی صاف اور شفاف الیکشن، نئے الیکٹرل رولز پہ ہوں. انہوں نے لاسٹ کوسچن ووٹ کتنی ہے مبشر، آپ کو پتا ہے ٹوٹل ووٹ کتنی ہے؟ بالکل مجھے پتا ہے. ایک منٹ خان صاحب، میں لاسٹ کوسچن ٹو حسن نثار صاحب، کیونکہ بالکل ٹائم کم ہے، 2 منٹ ہیں. آئین پاکستان کا بچانا ضروری ہے کہ پاکستان بچانا ضروری ہے؟ جنرل کیانی کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں کہ پاکستان بچانے کے لیے سامنے آئیں؟ دیکھیں جی، پاکستان از دی الٹیمیٹ. پاکستان تھا تو آئین کی نوبت آئی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے آئین بنایا اور اس کے لیے پھر آپ کو کسی نے کو پاکستان تشتری میں رکھ کے دے دیا. ایک بات. اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، میں دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خود تجاوزات کا ارتکاب کرنے والے تجاوزات ختم نہیں کر سکتے. اور تجاوزات صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
آپ جب اپنے دائرے سے کوئی بھی آدمی تجاوز کرتا ہے، وہ ایک معلم ہو، وہ ایک ٹیچر ہو، استاد ہو، دکاندار ہو، ریڈی والا ہو، جرنلسٹ ہو، جج ہو، جرنیل ہو، وہ جب اپنی حدود سے تجاوز کرے گا وہ تجاوزات کا اس پہ الزام لگے گا. رائٹ. عمران 40 seconds for you. میں صرف اس وقت ایک چیز کہوں گا کہ اگر ہم نے کچھ کہیں امید ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے. گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پہلے تو کنٹمپٹ پہ بلانا چاہیے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو. انہوں نے جب سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں مان رہے، لوگ کیوں مانیں گے سپریم کورٹ کی بات؟ ادھر سے شروع کریں نا. ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہیں بھی کراچی میں اگر امن نہیں ہے تو اور کدھر امن ہے؟ کیا سارے فاٹا میں امن ہے؟ پختونخوا میں جا کے دیکھ لیں جو کرائم ہے وہاں لوگوں کو اٹھا کے. بلوچستان میں امن ہے؟ یعنی کدھر کیا کس ایریا کے اندر یہ کامیاب ہے؟ رائٹ. عمران خان چیئرمین تحریک انصاف، آپ کا بہت بہت شکریہ. حسن نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جتنی بھی سیاسی قوتیں جو سندھ بالخصوص کراچی کے اندر مؤثر اقدامات کر سکتی ہیں ان کے لیے اب دنوں کا ہی وقت ہے، کیونکہ شاید لوگوں کا بھی صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا جا رہا ہے. آخر ان لوگوں نے جنہوں نے عید کے دن کپڑے پہننے تھے، خوشنما کپڑے پہننے تھے، وہ کفن پہن کے اپنی اپنی لحد میں اتر چکے ہیں. کب تک کراچی جو ہے اور وہاں کے معصوم شہری اپنے خون سے اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.